اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں سال پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک محبوب بھیجوں گا، لا یقول الخنا، وہ خنا نہیں فرمائیں گے، موت تک زبان کا روزہ رکھیں گے۔ اب یہ خنا کیا چیز ہے، اس کا معنی کیا ہے، خنا کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ خنا کا مطلب یہ ہوتا ہے گھٹیا بھول، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت باندھنا، زبان کو دل آزاری کے لیے استعمال کرنا، زبان کو تہمتوں کے لیے استعمال کرنا، فضولیات لغویات کے لیے زبان کو استعمال کرنا۔ تو فرمایا کہ لا یقول الخنا، وہ خنا نہیں فرمائیں گے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالی سے دین اور شریعت کو لے کر کے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے لوگ گروپ بن گئے۔ کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا پاگل ہو گیا، کسی نے کہا دیوانہ ہے۔ جو کہہ سکتا تھا، جو جتنا کہہ سکتا تھا، ہر آدمی نے اپنے استعداد کے مطابق آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہاں تک لوگوں کے مابین باتیں مشہور ہو گئی کہ بھائی ان کی بات مت سنے، جو آدمی ان کی بات سنے گا وہ اس کا ہو کے رہے گا۔ اسی اسنا میں طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ دور دراز کا سفر کر کے مکہ مکرمہ میں آئے تو یہ طواف کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، یہاں پر ایک ساحر ہے، آپ نے ان کی بات نہیں سننی، کیا وجہ ہے میں بات نہ سنوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ان کی بات سنے گا وہ آدمی انہی کا بن کے رہے گا۔ اب وہ اتنے گھبرا گئے، اتنے ڈر گئے کہ روئی لے کر کے اپنے کانوں کے اندر ٹونس لیے، اپنے کانوں کے سوراخ کو بند کر دیے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو اچانک اس نوجوان سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ کچھ کہہ بیٹھے اور میں ان کے جادو میں آ جاؤں۔ تو طفیل بن عامر دوسی نے اپنے کانوں کے اندر روئی بھر دیے، اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تو کرتے کرتے ایک نوجوان کے اوپر نظر پڑی، خوبصورت نوجوان، ساتھ میں ایک صاحب سے کہنے لگے من ہوا یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کون ہے، اتنے خوبصورت نوجوان ہے، چہرے سے نور کے شعاعیں ٹپک رہے ہیں۔ وہ کافر اور مشرک کہنے لگے ہوا یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہم آپ کو خبردار کر رہے تھے، جن کے بارے میں ہم آپ کو منع کر رہے تھے۔ تو وہ مسکرائے، کہنے لگے ارے یہ چہرہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ طواف مکمل کر لینے کے بعد کہنے لگے ذرا میں ان کی بات سن لیتا ہوں، یہ کہتا کیا ہے۔ وَلَيْسَ ساحر، یہ جادوگر نہیں معلوم ہوتا مجھے، یہ جادوگر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو طفیل بن عامر دوسی آئے، نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے ماذا تقول یا محمد، آپ کیا کہتے ہو، آپ کا لایا ہوا دین کیا ہے، آپ کی شریعت کیا ہے، آپ کا پیغام اور میسج کیا ہے، ذرا آگاہ کیجئے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کی مدد چاہتا ہوں، اسی کی حمد گاتا ہو، اسی پر توکل کرتا ہو، اسی سے مدد چاہتا رہتا ہو۔ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ عرب تھے اور اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ وہ کہنے لگے اعد یا محمد، دوبارہ کہہ دیجئے۔ آپ کے ان چند جملوں نے 7 سمندروں کو خشک کر لیا۔ نبی علیہ السلام دوبارہ فرمانے لگے
ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ۔ اللہ پاک کی ہم بیان کرتا ہو، اس کی مدد چاہتا ہو، اس پر توکل کرتا ہو، جس کو چاہے ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو چاہے گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ سننے تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور یوں ہاتھ بڑھائے، کہا دونوں جہانوں کے سردار یہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر ہے، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجیے۔ پروپیگنڈا کس حد تک تھا؟ بھائی ان کی بات مت سنے، وہ اپنی زبان سے جو کلام کہہ دیتا ہے اور کوئی اپنے کانوں سے ان کی بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو کے رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبان کا غلط استعمال انسان کو پکڑ کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارٍ، سب سے زیادہ جہنم میں گھرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ کس وجہ سے ہوں گے؟ زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ زبان کا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ بے نمازی ہوں گے، نہیں فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ شرابی ہوں گے، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ زانی ہوں گے، نہیں یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ زبان کا غلط استعمال کرنے والے۔ اس لیے کہ 100% میں سے چند پرسنٹ نماز پڑھنے والی بھی ہے، 100% میں سے چند پرسنٹ سود سے بچنے والی بھی ہے، 100% میں سے چند فیصد روزہ رکھنے والی بھی ہے، چند پرسنٹ نماز پڑھنے والی بھی ہے، لیکن 100 میں سے میں کیا کہوں 1000 میں سے بھی کوئی نہیں ملتا جو اپنی زبان پر قابو پا لے، ہزاروں میں نہیں ملتا۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنے کا گناہ زنا کرنے کے گناہ سے بڑا ہے۔ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا اس گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، غیبت کرنے والا زبان کو غلط استعمال کرنے والا اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ارے جس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اس سے بچنے کا موقع ہمیں کب ملے گا؟ اس سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ جو انسان جو گناہ کرتا ہے اور گناہ سمجھ کر کرتا ہے اسے کسی موقع پر توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی۔ جس گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے اس سے توبہ کب کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ جس مرض کو انسان مرض ہی نہ سمجھے وہی مرض انسان کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ گرنے والے جو لوگ ہوں گے زبان کا غلط استعمال کرنے والے ہوں گے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، 200 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلی جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک ساتھ رہے۔ بدری تو وہ صحابہ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ابو دجانہ کیا فرما رہے؟ ان ارجا عندی عملی، میرے پاس ایک عمل ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، میرے پاس ایک عبادت ہے جس کے ذریعے میرا اللہ میری بخشش فرمائیں گے۔ کون سا عمل ہے؟ بدر میں شرکت ہے، احد کے لڑائی میں شرکت ہے، حنین میں شرکت ہے، خندق میں شرکت ہے؟ نہیں فرمایا ان ارجا عندی عملی، میرے پاس ایک عمل ہے جس کے ذریعے مجھے بخشا جائے گا، جس کے ذریعے قیامت میں میری نجات ہوگی، جس کے ذریعے اللہ پاک مجھے شاباش عطا فرمائیں گے۔ ارے وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ما آتیت احدا من لسانی، میں نے کسی انسان کو زبان کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچائی، گھٹیا بول نہیں بولا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچالی، زبان کی حفاظت کی۔ زبان کی اس حفاظت پر مجھے اللہ پاک پر قوی امید اور یقین ہے کہ اس کی حفاظت کے ذریعے قیامت کے دن اللہ پاک میری بخشش فرمائیں گے۔ او میرے بھائیوں، زبان سے ہم وہ بول بولے جس کے ذریعے جوڑ ممکن ہو، زبان کے ذریعے ہم وہ بول نہ بولے جس کے ذریعے توڑ وجود میں آتا ہو۔
معاشرے کے اندر اس وقت جتنا فساد برپا ہو چکا ہے، جتنے آگ لگ چکے ہیں، جتنے فیملیاں ٹوٹ چکی ہیں، جتنے لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے، گہرائی میں چلا جائے، انسان کی زبان غلط استعمال ہوئی نظر آتی ہے۔ زبان سے ہم وہ بول بولے جو دو کو آپس میں جوڑے، زبان کے ذریعے ہم وہ بول نہ بولے جو آپس میں دو کو توڑ دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ پاک نے اس صفت کو نمایاں کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایسا بول بول دیتے تھے کہ ٹوٹے ہوئوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتے تھے۔ دو حضرات آئے، کہاں امیر المؤمنین، آپ کو پتہ ہے نا وہ فلانے علاقے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہمیں اتنی زمین عطا فرما دی تھی، اور آپ امیر المؤمنین ہے، آپ بھی ہمیں اس سنت پر عمل کرتا ہوا ہمیں نظر آنا چاہیے، آپ بھی ہمیں کچھ دے دے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارد گرد جو بیٹھے ہوئے چند صحابہ تھے، ان سے مشورہ کیا، ارے ان کو زمین دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ سب نے مشورہ دیا، اگر نبی علیہ السلام نے ان کو زمین دی تھی تو پھر آپ کو بھی دے دینی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اور اس پر قریب میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ سے دستخط اور گواہی لی۔ حضرت عمر موجود نہیں تھے، اور پھر ان حضرات سے فرمایا کہ یہ خط لے جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دو، اور ان سے کہہ دینا کہ آپ بھی اپنی شہادت، اپنی گواہی، اپنا دستخط اس پر کر لیں۔ اب یہ جو دو حضرات آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط دے دیا، اور حضرت عمر نے یوں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یوں پاڑ دیا اور یوں پھینک دیا، اور کہا، ارے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو زمین دی تھی، اس زمانے میں اسلام کمزور تھا، آج اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خط واپس لو اور تمہیں زمین کا ایک کوڑا کی زمین بھی نہیں ملے گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب وہ حضرات آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے، سوال پوچھ رہے، یا امیر المؤمنین آپ یہ بتلائیے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ آپ کو بنایا تھا یا عمر کو بنایا تھا؟ سوال توڑنے والا ہے، سوال توڑنے والا ہے۔ ابوبکر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، ارے خلیفہ تو میں ہو، فیصلہ تو میرا معتبر ہے، میں جو فیصلہ کر لیتا ہو کوئی اس پر رد نہیں کر سکتا ہے، کہہ سکتے تھے۔ ارے اللہ کے محبوب کے خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنو، فرمانے لگے، ارے عمر بھی اس بات کے اہل تھے کہ نبی علیہ السلام ان کو خلیفہ بنا دیتے، اور جب میری باری آئی میں نے انصار کو ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھیجا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ترین انسان مجھے عمر نظر آئے، ان کے پاس میں نے انصار کو بھیجا تھا کہ عمر خلیفہ آپ بنے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے انکار کیا مجھے ابو بکر کو مجبوراً مسلمانوں کے خلیفہ بننا پڑا۔ یہ جواب دیا۔ اب ان کا اشکال بھی دور ہو گیا اور ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنے اس اسنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا آپ کی ہے؟ کہاں زمین تو مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں سے مشورہ لیے بغیر آپ نے زمین ان کے حوالے کیوں کر دی؟ ابوبکر یہ کہہ سکتے تھے، ارے عمر میں مسلمانوں کا امیر ہوں، مجھے فیصلے کرنے کی اجازت ہے، اگر میں منہ عن یہ فیصلہ کر دو تو کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، اور پھر اس معاملے میں سارے مسلمانوں سے مشورہ کر لینا تو ممکن ہی نہیں ہے، جتنے میرے پاس موجود تھے ان سے تو میں نے مشورہ کر لیا، تو یہ زمین میں نے ان کے حوالے کر دیے۔ یہ جواب دے دیتے، یہ جواب توڑ کا باعث بنتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے وہ کہتے تھے جو توڑ کے بجائے جوڑ لاتے تھے۔ فرمانے لگے، ارے عمر میں نے تو پہلے ہی آپ کے پاس انصار کو بھیجا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ امیر المؤمنین بنو،
آپ ہی اس کے زیادہ قابل ہے۔ میں کمزور آدمی ہوں، لوگوں سے دب جاتا ہو، آپ امیر المؤمنین بن جاتے، آپ زیادہ طاقتور ہیں اور آپ مسلمانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ سے دب جاتے تو آپ بہترین فیصلہ فرما دیتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم زبان سے وہ بولے جس کے ذریعے جوڑ ممکن ہو، ہم زبان سے وہ بول نہ بولے جس کے ذریعے مسلمانوں کے مابین توڑ آتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔